بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی جب پہلی رات آتی ہے تو اللہ تعالی بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے، اور اللہ تعالی جس شخص پر نظر رحمت فرمائے گا پھر اسے کبھی عذاب نہیں دے گا۔ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو جنت کے درختوں کے پتوں کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام میسرہ ہے۔ جب یہ ہوا چلتی ہے تو جنتی حوریں اپنے محلات سے باہر آتی ہیں اور داروغہ جنت سے پوچھتی ہیں آج یہ کون سی رات ہے؟ تو داروغہ جنت حضرت رضوان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آج رمضان المبارک کی پہلی رات ہے۔ جنت کی یہ حوریں تمنا کرتی ہیں، آرزویں کرتی ہیں، یہ بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں، خوبصورت حوریں، کہ اللہ تو ہمارے لیے ان میں سے نیک شوہروں کا انتخاب فرما۔ یہ رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو جہنم کو بند کر دیا جاتا ہے، کلوز کر دیا جاتا ہے، اور اسے لاک کر دیا جاتا ہے، تالے ڈال دیا جاتا ہے، اور جنت کو سجایا جاتا ہے، سیلیبریشن کی جاتی ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کے دن و رات میں کئی لاکھ گناہ گاروں کو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی وجہ سے جو جہنم واجب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں آزاد فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ بابرکت، برحمت، بمغفرت ہے۔ پہلے عشرے کو رحمت کا عشرہ کہا گیا، پھر دوسرے عشرے کو مغفرت کا عشرہ کہا گیا، پھر تیسرے عشرے کو جہنم سے آزادی کا عشرہ کہا گیا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ یہ کس قدر بابرکت مہینہ ہے، اس میں مغفرت بانٹی جاری ہوتی، دی جاری ہوتی، اور پھر بھی ہم نہیں حاصل کریں گے۔ ایک چیز آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جس چیز کی اہمیت کو سمجھایا جاتا ہے، اس کی بلیسنگ کو، اس کی افادیت کو، اس کی برکات کو، تو اس کی اہمیت کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص جمعۃ المبارک میں نیکی کرے تو اس کو 70 گنا زیادہ نیکی کا ثواب ملتا ہے، کوئی مکۃ المکرمہ میں کرے تو 1,00,000 نیکی کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی رمضان المبارک کے اندر نیکی کرتا ہے، اچھی کام کرتا ہے، تو اسے بے انتہا ثواب ملتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اس بابرکت مہینے کی تعظیم و تکریم کرنے کے بجائے اس کی تکذیب یا اس کی اس طرح سے اہمیت نہیں کرتا اور گناہوں میں اپنے آپ کو رکھتا ہے، تو یہ عام دنوں کے گناہ نہیں ہوں گے، اس کے گناہ شدید ترین ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے وہ ہمارے لیے، ہمیں سمجھ لیں، مغفرت کروانے کے لیے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا کہ امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عذاب دیا جائے تو وہ کبھی بھی رمضان المبارک کا مہینہ اور قل هو اللہ احد کی صورت امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا نہیں فرماتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو عذاب دیا جائے۔ یہ رمضان المبارک کا آنا، یہ شب برات کا آنا، یہ لیلۃ القدر کا آنا، یہ گناہ گاروں کو معاف کر دینا، اور ایسے گناہ گاروں کو معاف کرنا جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ 70 ماہوں سے زیادہ رحمان ہے، رحمت کرنے والا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا ہر بندہ میری رحمت سے، میرے فضل سے بخشا جائے۔ یہ اس قدر مبارک مہینہ ہے۔ اب اس میں عمل مقبول ہوتا ہے، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس کے اندر روزدار کا سونا عبادت، خاموش رہنا تسبیح کرنے کے برابر، سونے والے کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ عموماً ہوتا کیا ہے کہ آپ بھی دیکھیں گے جب آپ مسجد میں جائیں گے تو جب پہلی فجر کی نماز ہوگی نا تو بہت سارے لوگ بھرے ہوئے ہوں گے، جوش ہوگا، جذبہ ہوگا نماز پڑھنے کا۔ اب جیسے ہی 10 رمضان ہوں گے نا آپ دیکھیں گے نمازیوں کی تعداد میں کمی آنا شروع ہو جائے گی۔ پھر آپ جب آخری روزوں میں دیکھیں گے نا تو بالکل آپ دیکھیں گے جیسے لوگ چلے گئے۔ لوگ کہاں چلے گئے؟ تو آج پتہ چلے گا کہ لوگ عید کی تیاری میں چلے گئے۔ یہ دیکھیں کہ جب رمضان رخصت ہو یا آخری عشرہ چل رہا ہو تو اس وقت تو زیادہ عبادت کی ضرورت ہے کہ جہنم سے آزادی کا عشرہ کہا گیا وہ، اور اس میں لیلۃ القدر بھی انہی راتوں میں ہے۔
تو ان 10 راتوں میں تو خاص عبادت کرنے کی وہ 10 راتیں اور 10 دن ہوتے ہیں. حالانکہ ہم ان دنوں میں پھر وہ یا تو شاید تھک جاتے ہیں یا پھر عید کی تیاری میں لگ جاتے ہیں. عید کی تیاری اپنی جگہ ہے، آپ نے کرنی ہے، رمضان سے پہلے کر لیں، لیکن یہ خاص عبادت کے دن ہے، اس میں تھکنا نہیں ہے. ایک بزرگ کو دیکھا کہ وہ اپنی آخری عمر میں بہت زیادہ عبادت کرتے تھے. لوگوں نے کہا آپ نے ماشاءاللہ ساری عمر عبادت کی ہے، تو اب آپ آخری عمر میں اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے ایک مثال دی. انہوں نے کہا کہ جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریس ہو رہی ہوتی ہے، ریس، تو جب فنیشنگ لائن کے اوپر دوڑنے والا دوڑتا ہے تو جب اسے پتا ہوتا ہے کہ اب میری فنیشنگ لائن قریب آنے والی ہے تو مزید دوڑتا ہے. تو اسی طرح جب ہم دیکھیں کہ رمضان ختم ہونے والے ہیں تو ہمیں عبادت کم نہیں کرنی ہے، ہمیں عبادت کو بڑھا دینا ہے، کیونکہ اب رمضان چلے جائیں گے. اب بہت ساری یادیں، بہت سارے نیک اعمال جو ہم رمضان میں کرتے تھے وہ اب ہم نہیں کر پائیں گے. تراویح جیسے مثال کے طور پہ آپ رمضان میں پڑھتے ہیں، اب غیر رمضان میں نہیں پڑھ پائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کے اندر ایک بڑی اچھی سعادت لوگوں کو ملتی ہے اور اکثر لوگ اس پر عمل کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے کہ تہجد پڑھتے ہیں. ناظرین میں آپ کو یہ وظیفہ دینا چاہوں گا کہ جب بھی آپ سحری کے لیے اٹھیں وضو کریں اور سحری کرنے سے پہلے تہجد کی نماز ادا کر لیں، آپ کی تہجد کی نماز ادا ہو جائے گی. خاص اہتمام کیا کریں، جس طرح آپ سحری کے لیے اٹھ رہے ہیں اسی طرح آپ نیت کریں کہ میں سحری کے لیے بھی اٹھوں گا لیکن میں تہجد کے لیے بھی اٹھوں گا. سحری پہ جانے سے پہلے آپ نے نیت کر لیں کہ میں نے تہجد کی نماز پڑھنی ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے. پورے رمضان میں آپ کا یہ معمول ہونا چاہیے کہ آپ نے یہ کرنا ہے. غیر رمضان میں عموماً نہیں ہوتا، لیکن رمضان میں تو ہم اٹھتے ہی ہیں سحری کے لیے. اٹھیں، وضو تو کرتے ہی ہوں گے، عموماً منہ تو دھوتے ہی ہیں، وضو کریں، نماز پڑھ لیں تہجد کی، تو آپ کی اس میں تہجد کی عادت بن جائے گی. ایک اور میں آپ کو بتاؤں گا، سحری کرنا سنت ہے اور سحری نہ چھوڑیں آپ. سحری کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مبارک ناشتہ فرمایا، مبارک کھانا فرمایا. اب عموماً ہمارے یہاں کلچر ہے کہ لوگ رات دیر تک کے جاگتے ہیں اور پھر رات کو 2-3 بجے کہتے ہیں کہ چلو اب تو سحری کر ہی لیتے ہیں، اب سحری میں کیا اٹھنا ہوگا، چلے اب سحری کر لیتے ہیں. اب وہ 2-3 بجے سحری کے بہانے کچھ کھا تو لیتے ہیں لیکن اس میں نماز فجر قضا کر دیتے ہیں. لیکن نماز فجر تو فرض ہے اور آپ رمضان میں نماز فجر قضا کر رہے ہیں. کس قدر یہ تو گناہ کی بات ہے، کس قدر گناہ کی بات ہے کہ آپ نماز فجر قضا کریں. اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرحمان کا فرمان ہے کہ جس بندے کو یہ گمان ہو کہ اب رات اتنی ہو گئی ہے اور اب میں فجر میں نہیں اٹھ سکوں گا، تو اب اس شخص کو چاہیے کہ فجر کی نماز کے لیے جاگے. بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ رات کو تھوڑی دیر آرام کریں، سو جائیں، تہجد کے لیے اٹھیں اور سحری آخری وقت میں کریں. سحری آخری وقت میں کرنا مستحب ہے. اور سحری میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھجوریں تناول فرماتے تھے. ہو سکے تو ایک سنت کی نیت سے چاہے ایک کھجور کھا لیں. تو یہ بھی اپنی عادت بنائیں کہ سحری میں جب آپ اٹھیں گے تو ایک کھجور کھا لیں گے. کس لیے؟ اس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھاتے تھے سحری میں تو ہم بھی کھائیں گے، تو وہ سنت بھی آپ کی پوری ہو جائے گی. یاد رکھیے ناظرین کہ افطار سے پہلے دعائیں قبول ہوتی ہیں اور سحری میں سحری کرنے کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو سحری آپ 5 منٹ پہلے اپنی بند کر لیں، موقوف کر لیں سحری کرنا اور پھر دعا مانگنا شروع کر دیں. یہ ایک اور میں آپ کو یہاں پہ جو معاشرے میں یا جو آج کل ہمارے یہاں روٹین ہو گئی ہے، کام کی روٹین ہو گئی ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ لوگ فجر کی نماز گھر میں ہی پڑھ لیتے ہیں. کہتے ہیں ابھی مسجد میں تو نماز دیر سے ہوگی، یا مسجد جانے اور آنے میں تو وقت لگ جائے گا، اب مسجد جانے اور آنے میں وقت لگ جائے گا، یا میری نیند ڈسٹرب ہو جائے گی، اب میں مسجد جاؤں گا آؤں گا تو میں یہیں پڑھ لیتا ہوں. تو ایک تو جماعت جس پر واجب ہے وہ واجب ہے، اسے پڑھنی چاہیے ورنہ گناہ گار ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ جس شخص نے فجر کی نماز اور عشاء کی نماز بعد جماعت پڑھی، گویا کہ اس نے پوری رات عبادت کی. دیکھیں غیر رمضان میں تو بہت سارے لوگوں نماز فجر پڑھتے ہی نہیں، اور رمضان میں بھی لوگ نماز فجر پڑھتے ہیں لیکن ان میں اکثر تعداد ایسی ہوتی ہے جو مسجد میں نہیں جا پڑھتے، گھر میں پڑھتے ہیں. تو رمضان میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک موقع دیا ہے، اب جانے آنے میں بھی کوئی اتنا مسائل نہیں ہوتے، کثیر تعداد بھی مسجد میں ہوتی، تو فجر کی نماز آپ مسجد میں ادا کریں. اب ایک چیز یہاں پر اور ناظرین میں آپ کو بتانا چاہوں گا، لوگ کہتے ہیں کام کرنا ہے، صبح آفس جانا ہے یا بزنس کرنا ہے، تو کام بھی تو ضروری ہے.
روزہ بھی رکھا ہے. دیکھیں آپ کو اپنی پورا ٹائمنگ کو شیڈول کرنا پڑے گا, اسکیجول بنانا پڑے گا آپ کو کہ میں نے کتنے بجے اٹھنا ہے, کتنے بجے سونا ہے, کتنے بجے میری سحری ہوگی, کتنے بجے میں نے تراویح پڑھنی ہے. جس طرح آپ کا ایک آفس جانے کا شیڈول ہوتا ہے کہ آپ نے صبح 9 بجے آفس جانا ہے, شام کو 4 بجے آنا ہوتا ہے. یقیناً اس میں نیند آپ کی پوری نہیں ہوتی ہے. رمضان المبارک تو لوٹنے کا مہینہ ہوتا ہے, کمانے کا دن ہوتے ہیں, تو اس میں اگر نیند نہیں بھی پوری ہو رہی, تھوڑی سی ڈسٹرب بھی چل رہی ہے, تھوڑی سیکریفائس کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر رہے ہیں, اس کی معرفت حاصل کر رہے ہیں, اس سے جنت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اگر نیند نہیں بھی پوری ہوتی تو اس میں نیند کی قربانی دیں, لیکن اپنے آپ کو اسکیجول کریں, اپنی لائف کو سیٹ کریں کہ میں نے کتنے بجے اٹھنا ہے. عموماً دیکھا گیا ہے کہ لوگ رات کو بے وجہ جاگتے ہیں اور پھر صبح سوتے ہیں, یا پھر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگ دوپہر میں آ کے سوتے ہیں اور پھر افطار سے 3 منٹ پہلے اٹھتے ہیں, نماز کہاں گئی یار, وہ تو میں سو گیا تھا. ناظرین, افطار کا وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. روزدار کے منہ سے نکلنے والی بو اللہ تعالیٰ کو مشک کی بو سے بھی زیادہ عزیز ہے. اس وقت بندہ بھوکا ہوتا ہے, انواع اقسام کے کھانے سامنے ہوتے ہیں, لیکن وہ نہیں کھاتا. کیوں؟ اسے پتا ہے میرا روزہ ہے. اب اس وقت جب وہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے, یہ دعائیں وقت قبولیت ہے. روزدار کی دعا قبول ہوتی ہے اور وقت افطار قبول ہوتی ہے. بجائے اس کے سموسے کھائیں, پکوڑے کھائیں, شربت رکھ دیا یا نہیں رکھ دیا, سموسے گرم ہیں یا نہیں ہے, اس طرح کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. جس نے انتظام کرنا ہے وہ کرتا رہے گا, جو آنا ہے وہ آ جائے گا. وقت گزر گیا تو پھر نہیں آئے گا. دیکھیں, ہر چیز کو امپورٹنٹ حاصل ہوتی ہے اس کو وقت کے ساتھ. ہمیشہ جمعے کا کام آپ ہفتے والے دن کریں گے تو آپ کو وہ ریوارڈ نہیں ملے گا. عید کے دن کی نماز آپ غیر عید میں پڑھیں گے تو وہ ریوارڈ نہیں ملے گا. تو جو وقت بتایا گیا ہے کہ دعائے وقت قبولیت ہے وقت افطار, اپنے آپ کو تمام کاموں سے فارغ کیجئے اور دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک میں محروموں میں نہ رکھے, اللہ تعالیٰ ہمیں انعام یافتہ لوگوں میں رکھے, اللہ تعالیٰ ہمیں بخشے ہوئے لوگوں میں رکھے, اللہ تعالیٰ ہمیں جنت جن کو ملی ان میں رکھے. یہ دعا فرمائیے, دعا مانگیے, اپنے رب سے مانگیے. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ندائیں آ رہی ہیں, ہے کوئی بندہ لینے والا, مانگے. جو آپ سوالات لوگوں سے کرتے ہیں وہ اپنے رب سے مانگے. اللہ تعالیٰ دینے پر قادر ہے, پوری کائنات کا خالق و مالک ہے, وہ جو چاہے اپنے بندے کو دے. نہ صرف اپنے لیے دعائیں مانگیں بلکہ اپنی قوم, اپنے لوگ, اپنے دوست احباب, اپنے دنیا سے چلے جانے والے لوگوں کے لیے بھی مانگیں. بلکہ ایک چیز اور میں یہاں پہ ناظرین آپ کو بتاتا چلوں, یہ ترغیب ہونی چاہیے ہمیں اپنے بچوں کے لیے. جو کام ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ چیزیں ہمارے بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں. جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو ہمارے بچے وہی کام کریں گے جو ہم نے ان کو سکھایا ہوگا. آپ تہجد میں اٹھیں گے, یقیناً آپ کے بچے بھی تہجد میں اٹھیں گے. آپ نہیں اٹھیں گے, آپ کے بچے بھی نہیں اٹھیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا. آپ دعا نہیں کریں گے افطاری کے وقت, آپ بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں, اذان ہو گئی کیا, اس وقت آپ دعا کریں گے تو آپ کے بچے بھی وہ کام نہیں کریں گے. تو بہتر یہ ہے کہ یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے یہ آپ کے بچوں کی تربیت کا بھی مہینہ ہے. اس میں آپ اپنے بچوں کو تربیت کریں. مجھے یاد ہے ہماری والدہ ہر مہینے میں ہم سے پوچھتی ہیں کہ اس مہینے میں تمہارا ختم قرآن ہوا یا نہیں ہوا. بار بار پوچھتی ہیں تم نے کتنے سپارے پڑھ لیے. ہماری والدہ کا کہنا ہے کہ رمضان میں تم نے ایک قرآن پورا ختم کرنا ہے. تو یہ بچپن سے ہمیں پتہ ہے کہ والدہ نے یہ ہمیں سکھایا ہے اور ان کے والدین نے ان کو سکھایا. تو ہم بھی اپنے بچوں کو کہیں کہ آپ نے قرآن پڑھا یا نہیں پڑھا, نہ صرف رمضان میں بلکہ غیر رمضان میں. یہ عادت ڈالی ہے اپنے بچوں کو, ان کو لے کے بیٹھیں, ان کو سکھائیں. ایک درس بھی اپنے گھر میں دیں, تعلیم تربیت جو ممکن ہو سکے سکھائیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.